بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اور جب اللہ تعالی حج کی توفیق عطا فرمائے تو یہ سمجھ کے حج کرنا چاہیے کہ یہ زندگی کا آخری حج ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں یہ نصیحت ہے کہ جب نماز پڑھو تو یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب نماز کے بارے میں یہ سوچ ہے تو حج تو زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا تو دوبارہ یہ موقع ملتا ہے یا نہیں۔ اس لیے حاجی کو جب اللہ تعالیٰ حج کی توفیق عطا فرمائیں تو اس کو تین کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ صلحاء کی جماعت اگر مل جائے، ان کے ساتھ حج کر سکے تو پھر اس جماعت کے ساتھ حج کرنے کا اہتمام کرے۔ دوسرا یہ ہے کہ حج کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر دے، اس لیے کہ حج ایک جہاد ہے اور اس کو جسمانی طور پر اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور عبادت کی عادت کے اعتبار سے، مسجد میں بیٹھنے کی عادت کے اعتبار سے، دعاؤں کے اعتبار سے اپنے آپ کو عادی بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرا اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ مسائل سیکھ کے جائے، اور اگر علماء کی جماعت سے وابستگی میسر نہ ہو تو کم از کم گروپ میں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک عالم ہو، اور اگر ایک عالم بھی نہیں ہوتا تو مسائل سیکھ کے جائے اور پھر علماء سے رابطہ رکھے۔ ہم جو یہ پروگرام شروع کر رہے ہیں اس وقت، تو اس میں اس چیز کا اہتمام کریں گے کہ حج کے ایک ایک رکن کو الگ الگ کر کے بیان کریں، تاکہ مسائل جب سیکھتے ہیں تو سارے حج کے مسائل ایک مرتبہ جب وہ سیکھتے ہیں تو بعد میں وہ مسائل یاد نہیں رہتے، اور حج کے ارکان کو الگ الگ اگر کر کے بیان کر دیا جائے اور اس کی ریکارڈنگ حاجی کے پاس موجود ہو، یا جب وہ رکن ادا کرنے کا موقع آئے اس سے پہلے اس تک وہ پہنچ جائے، تو اس کو سن کے اس ایک رکن کو صحیح طور پہ ادا کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے کو الحمدللہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں۔ مسائل میں ایک اہم ترین نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ حج کے مسائل میں فقہاء کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف صحابہ کے زمانے سے چلتا ہوا ہے۔ احادیث میں بھی اختلاف ہے، اور صحابہ میں بھی اختلاف تھا، تابعین میں بھی اختلاف تھا، ائمہ میں بھی اختلاف ہے۔ ائمہ اربعہ کی آراء بھی بہت سارے مسائل میں مختلف ہے، اور ائمہ اربعہ سے ہٹ کے اس وقت بہت سارے وہ لوگ ہیں جو ائمہ اربعہ میں سے کسی کا اتباع نہیں کرتے، جن کو فقہاء کی زبان میں اصحاب ظواہر کہہ دیتے ہیں، یا آج کل سلفی حضرات کہہ دیتے ہیں، تو ان کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں۔ تو اختلافی مسائل میں آدمی کیا کرے؟ تو اختلافی مسائل کا حل بحث کرنا اور دلائل بیان کرنا یہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ دلائل کو سنے، سمجھے، اور ہر فریق کے دلائل کو سمجھنے کے بعد کسی ایک کی دلیل کو ترجیح دے۔ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ عام آدمی کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جس عالم پہ اس کو اعتماد ہے اس سے مسائل سیکھے اور اس پہ عمل کرے، اور جو خود عالم ہیں وہ مسائل میں خود دلیل کو دیکھ کے ترجیح دے سکتے ہیں۔ تو علماء کرام وہ اپنے آپ ترجیح دے سکتے ہیں مسائل کو، اور جو عامت الناس ہیں وہ کسی عالم پہ اعتماد کر لیں۔ وہاں بہت سارے لوگ یہ کام ہوتا ہے کہ ان اختلافی مسائل پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس مسئلے پہ عمل کرو۔ تو یاد رکھیے، جو بنیادی مسائل ہوتے ہیں دین کے وہ دعوت کے مسائل ہوتے ہیں، اور جو اختلافی مسائل ہوتے ہیں ان میں دعوت نہیں دی جاتی۔ صحابہ کرام میں اختلاف تھا، وہ ایک دوسرے کو اپنے نقطۂ نظر کی دعوت نہیں دیا کرتے تھے، تابعین نہیں ایسا کیا کرتے تھے، تبع تابعین ایسا نہیں کرتے تھے، مجتہدین نہیں ایسا کیا کرتے تھے۔ آج کل جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یہ اسلاف کے طریقے سے ہٹ کے ایک نیا طریقہ ہے جس کو بدعت کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور نہ خود پریشان ہوں
اور نہ کسی کو اس سلسلے کے اندر پریشان کریں، اور اپنے جن پہ اعتماد ہے ان سے مسائل سیکھیں اور ان پہ عمل کریں۔ مجھے بھی کئی مرتبہ وہاں جانا ہوا، تو بعض حاجیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بھی مسائل کو جانتا ہے، تو اس لیے وہ مجھے بتاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں پاکستان سے علماء سے مسئلے سیکھ کے آیا ہوں، میں اس کے اوپر چلوں گا، آپ اپنے مسائل جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیے۔ اسی طریقے سے فقہ حنفی میں مسائل کی ترتیب میں اور فقہ حنبلی کی مسائل کی ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے۔ وہاں جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو حج کے مسائل کی کتابیں وہاں سعودی حکومت کی طرف سے دی جاتی ہیں، تو وہ فقہ حنبلی کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو آپ مسائل جو سیکھ کے گئے ہوں گے یہاں سے، وہ فقہ حنفی کے مطابق سیکھ کے گئے ہوں گے، تو اس لیے ان کتابوں کے پڑھنے سے ذہن میں الجھاؤ پیدا ہوگا، اس لیے ان کتابوں کو ادب کے ساتھ رکھ دیں۔ ہاں، جو ان کتابوں سے متفق ہے، جیسے ہمارے پاکستان کے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ ان مسائل سے اگر متفق ہیں، وہ ان کتابوں کو لیں، ان پہ عمل کریں، تو ان کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مسائل میں کسی پہ اعتماد کریں اور الجھاؤ سے بچیں، اور جو خود الجھاؤ کرے اس کی طرف توجہ نہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔